من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما سيد الشهداء عليه السلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال إمام الرضا عليه السلام رحم الله عبدا من أحيا أمرنا فقلت كيف يحيي أمركم قال عليه السلام يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا صلوات پروردگار آپ کی عبادات میں اضافہ فرمائے، آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب تک یہ سانسیں چلتی رہیں اس وقت تک یہ سانسیں اسی عبادت کے اندر پروردگار توفیق دے کے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اسی عبادت کے اندر مشغول رہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعد عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں سورہ فاتحہ کے التماس سے سید عامر حسین شاہ اور تمام مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مرحوم کے درجات میں بلندی کے لیے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔
عزیزان محترم، ایام ازاں ہیں اور آج کا دن 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی تھا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت جو الحمدللہ آپ سب حفظ ہیں، اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے ساتھ 8ویں سرکار کی زبان پر جاری ہونے والے یہ کلمات کہ جن کلمات میں مولا آپ لوگوں کو دعا دے رہے ہیں، عجیب مقام ہے، عجیب مرتبہ ہے ان افراد کا کہ جو اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی یہ جو آیت پڑھی آپ سب جانتے ہیں، آپ بھی حافظ ہیں اس آیت کے۔ کوئی ایک آیت کا حافظ ہے، کوئی 10 آیت کا حافظ ہے، کوئی 20 آیت کا حافظ ہے، کوئی کل قرآن کا حافظ ہے، لیکن ایک آیت کا حافظ ہو اور اسے صحیح طریقے سے سمجھتا ہو، یہ بڑی بات ہے بجائے اس کے کہ انسان پوری کتاب کو حفظ کرے۔ ایک آیت کو پڑھے اور اسے سمجھ لے، پروردگار عالم کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ ایک آیت کو سمجھے، سنے اور اس سے ہدایت حاصل کر لے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، بوڑھا تھا، عربی تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان میں تشریف فرمائے۔ رسول خدا سے آ کر وہی بدتمیزی کے انداز میں آ کر خطاب کرتا ہے، اے محمد، سنا ہے کوئی دین لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں دین لے کر آئے ہو۔ کہا بتاؤ وہ دین کیا ہے؟ رسول خدا نے قرآن مجید کے ایک سورہ زلزال کی چند آیت تلاوت کی۔ پروردگار عالم کا حبیب فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور پھر چلتے چلتے ایک آیت کے اوپر آ کر رکے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جیسے ہی رسول خدا یہاں پہنچے کہا کہ بس کافی ہے، واپس چلا گیا۔ اصحاب ایک مرتبہ اس کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، بڑا آیا تھا دین سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو پڑھنے کے لیے، دین کا سوال کر رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہا رجع فقیہن، رجع فقیہن۔ جب یہ آیا تھا تو جاہل تھا، جب آیا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا، جب آیا تھا تو اس کے علم میں نہیں تھا اسلام کیسا دین ہے، لیکن ایک آیت سنی اور سمجھی، پروردگار عالم کا حبیب کہتا ہے اب یہ وہ جاہل نہیں ہے جو آیا تھا، بلکہ اب یہ فقیہ بن کر پلٹ رہا ہے، اب یہ فقیہ بن کر پلٹ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے توجہ کی کہ یہ وہ دین ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی انسان کی زحمت رائگاں نہیں جاتی، ایسا دین، ایسا مذہب۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھے گا، اچھا کرے گا اس کا صلہ دیکھے گا، برا کرے گا اس کا صلہ دیکھے گا۔ تو عزیزان محترم، ایک آیت اگر انسان تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، جو قرآن مجید بار بار کہتا ہے نا فکر کرو فکر کرو فکر کرو، ایک آیت کے اندر اگر انسان فکر کر لے تو انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ ایک آیت انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت، ایک نہیں دسیوں واقعات ہیں، انہی آیات میں سے جو بنیادی کردار ادا کرتی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، ایک آیت آیہ مودت ہے، یہ جو آپ کے ہاں بہت زیادہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے مختلف اعمال اس انسان کے لیے مقرر کیے، اس انسان کے لیے نماز کی آیات نازل کی، زکوٰۃ کی آیات نازل کی، رکوع حج کی آیات نازل کی۔ یہ انسان مختلف عبادتیں انجام دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو انسان کے عقیدے کو بیان کرتی ہیں، لیکن کچھ آیت ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان جب تک اپنی عملی زندگی کے اندر ان کے نتائج کو دکھا نہ دے، ثابت نہ کر دے، اس وقت تک پروردگار عالم اسے قبول نہیں کرتا۔ انہی آیات میں سے ایک آیت جس کا نام ہے آیہ مودت، جس کے اندر پروردگار عالم اپنے حبیب کی اور اس کی آل کی مودت و محبت کو واجب قرار دے رہا ہے۔ جس طرح سے نماز واجب، اسی طرح سے محبت اہل بیت واجب۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس نماز کے لیے وقت مخصوص ہے، لیکن مودت اہل بیت کے لیے وقت مخصوص نہیں ہے۔
محبت اور مودت اہل بیت وہ چیز ہے کہ جو انسان کے ساتھ اس کی قبر میں جانی، جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک اس کے وجود کے اندر اس محبت کو ہونا ہے. جب یہ قبر کے اندر جائے تو یہ محبت لے کر جائے. لہٰذا پروردگار عالم کا حبیب کہتا ہے اے رسول سے کہلوا رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول ان سے کہہ دو ہمیں اجرت نہیں چاہیے. رسول سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کسی ایک نبی نے کہیں اجرت کا سوال نہیں کیا. ہر نبی کے ماننے والے آ کر نبی سے پوچھتے تھے اے اللہ کے نبی اتنی زحمتیں کی، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، بتائیے اب ہم کیا کریں. جو ایمان لے آتے تھے، جو مطیع پروردگار ہو جاتے تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ اللہ کا نبی اتنی زحمتیں اٹھاتا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو اب اس نے اتنی زحمتیں کی تو اب ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا. قرآن کا بھی قاعدہ ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہاں یہ صرف قرآن کا دیا ہوا قانون تو نہیں ہے نا. ہر صاحب عقل، ہر وہ شخص کے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ اس قاعدے کو محسوس کرتا ہے. ہر وہ انسان کہ جس کے اندر انسانیت، دین کی بات نہیں کر رہا، مذہب کی بات نہیں کر رہا، جہاں پر بھی انسانیت ہوگی، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی اس کو اچھا جواب دو. رسول خدا نے آ کر، رسول خدا سے پہلے آنے والے نبیوں نے آ کر اتنی زحمتیں کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی. اب اگر کوئی چاہنے والا آ کر یہ کہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بتائیے کیا دیں. تو سارے کے سارے نبی، قرآن مجید چند نبیوں کا ذکر کرتا ہے قرآن میں کہ جب ان کی امت سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے، ہم تمہارے لیے نہیں آئے تھے. اور قاعدہ یہی ہے نا بھائی، ان کو بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے نا. تو اجر بھی اللہ ہی دے گا، آپ اور میں نہیں دیں گے. بھائی آپ اگر کسی کو اپنے گھر پہ اجیر بنا کے کام کے لیے لے کر آتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ کام آپ کروائیں، پڑوسی آ کر اس کی اجرت دے. جو بلاتا ہے وہی اجرت دیتا ہے. پروردگار عالم نے بھیجا ہے ایک ماموریت پر، ایک کام پر، تو اجرت بھی وہی دے گا. لہٰذا وہ طب کے قاعدہ کہتے تھے نہیں بھائی ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، دینے والا پروردگار ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ہمیں بھیجا تھا، وہی بہترین اجر دینے والا ہے. سارے کے سارے نبی یہی کہتے تھے. لیکن آخری نبی جب آئے ہیں اور آخری نبی اب جب جا رہے ہیں تو اب پروردگار عالم کے انبیاء کے برخلاف آخری نبی جو سردار انبیاء ہے، جو حبیب اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، وہ آ کر کیسے اجر رسالت کے طور پر اس امت سے کچھ مانگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس نبی نے کچھ نہیں مانگا، بلکہ اب پروردگار عالم دیکھ رہا ہے کہ یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری نبی ہے، نبی اس دنیا سے چلا جائے گا، کتاب باقی رہے گی، اور یہ کتاب بغیر ہادی کے رہ نہیں سکتی. لہٰذا اب پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ایسی ہستیوں کو قرار دے دیا جائے کہ اگر ان دونوں کے ساتھ یہ امت متمسک رہے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. لہٰذا یہ محبت رسول خدا واجب نہیں کروا رہا ہے، یہ محبت اللہ کا نبی نہیں مانگ رہا، بلکہ محبت کا سوال پروردگار کرتا ہے. پروردگار کہتا ہے رسول ان سے کہو کہ کچھ نہیں چاہیے سوائے مودت اہل بیت کے. یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جو رسول کے جانشین ہیں، جو رسول کی جگہ پر بیٹھیں گے. جس طرح سے رسول قرآن کے باطن کا علم رکھتا تھا، اسی طرح سے یہ بھی قرآن کے باطن کا علم رکھتے ہیں. جس طرح رسول قرآن کی تفسیر کرتا تھا، اسی طرح یہ بھی قرآن کی تفسیر کریں گے. یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَلَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. قرآن وہ ہے کہ جس کے باطن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو طہارت ذاتیہ و باطنیہ رکھتا ہو. قرآن مجید نے بتایا ایک ہی خاندان ہے، کچھ ہی افراد ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ خلق کیا. وہ کون ہے؟ خود قرآن مجید میں آ کر آیت تطہیر کے اندر پروردگار نے اعلان کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جن کی مودت کو واجب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلی علی محمد. یہ رسول خود
یہ رسول خدا کا تقاضا نہیں ہے. رسول خدا اپنے اہل بیت کو نہیں مانگ رہے. رسول خدا اپنے اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں کر رہا ہے، بلکہ پروردگار عالم محبت کا تقاضا کر رہا ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے ان سے محبت کرو. پروردگار. اور عزیزان محترم، محبت کہاں ہوتی ہے؟ محبت کا مقام ہے دل. محبت ہوتی ہے دل میں. اگر کسی کے دل میں محبت ہو تو کیا اس نے اجر رسالت کو ادا کر دیا؟ نہیں. محبت کا تعلق دل سے ضرور ہے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ایک پیمانہ دیا. کہا یہ محبت دل میں ضرور ہوتی ہے، لیکن دل میں رہنے والی محبت کافی نہیں ہے. اس دل میں رہنے والی محبت کو ظاہر کرنا پڑے گا. اس دل میں رہنے والی محبت کا اظہار ہونا چاہیے. یہ دل میں بیٹھی ہوئی محبت دکھنی چاہیے. یہ دل میں رہنے والی محبت دکھنی چاہیے. لہٰذا پروردگار عالم کے لیے جب وہ لوگ مسلمان ہوئے اور رسول خدا کی خدمت میں آئے، ایک مرتبہ رسول خدا سے کہا کہ اے رسول، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اے رسول، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اب پروردگار نے کہا کہ محبت تو دکھائی نہیں دیتی، کیا کیا جائے؟ پروردگار کہتا ہے کہ محبت کو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، محبت کو ثابت کرنا پڑتا ہے. کہا کیسے ثابت ہوگی؟ کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ رسول کی اتباع کرو. بس معلوم ہوا کہ محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کو مقام عمل میں آ کر ثابت کرنا پڑتا ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرنی پڑے گی. وہی نبی کہتا ہے کہ میرے بعد علی سے محبت کرو. وہی نبی کہتا ہے کہ میرے بعد حسن و حسین سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت میری محبت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا اپنی عملی زندگی میں کہ وہ علی اور اولاد علی کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے یا نہیں. نہیں ہو سکتا کہ کوئی رسول کی محبت رکھتا ہو اور آل رسول کی محبت نہ رکھتا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والم. پروردگار فرمانا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ محبت بہت عظیم ہے، بہت عظیم محبت ہے. اہل بیت کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اہل بیت کی محبت کا اگر اندازہ لگانا ہے نا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کار رسالت کتنی عظمت رکھتا ہے. جتنی عظمت اس کار رسالت کی ہے اتنی ہی عظمت مودت اہل بیت کی ہونی چاہیے. کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں کوئی اگر آ کر کوئی کام کرتا ہے، کوئی زحمت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے تو آپ اس کی جو اجرت عطا کرتے ہیں وہ کس اعتبار سے دیتے ہیں؟ اس کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے دیتے ہیں. جیسا کام ہوتا ہے ویسی ہی اجرت ہوتی ہے. جتنا عظیم کام ہوگا اتنی ہی عظیم اجرت ہوگی. جتنا حقیر کام ہوگا اتنی ہی کم اجرت ہوگی. اجرت کا قانون یہ ہے، جیسا کام ویسی اجرت. کائنات کے اندر سب سے عظیم کام کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء بھیجے، آخری انبیاء کو سردار بنا کر بھیجا. سارے انبیاء کی زحمتوں کو آخری نبی آ کر لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے. وہ دین جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا سلسلہ، اب جناب خاتم اس کو پائے تکمیل پر پہنچا رہے ہیں. یعنی اب یہ صرف اور صرف حضرت رسول خدا کی زحمت نہیں، بلکہ آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء سب کی زحمتیں شامل ہیں. یہ ساری زحمتوں کے مقابلے میں جس چیز کو پروردگار عالم اجر رسالت کے طور پر قرار دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مودت اہل بیت. بس اندازہ لگائیے یہ کتنا عظیم کام ہے کہ جس کے اندر 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں شامل ہیں. ان زحمتوں کے مقابلے میں جو چیز واقع ہو رہی ہے وہ ہے مودت، وہ ہے محبت. اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا. عزیزان محترم، یہ محبت ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ خاص لوگوں کو ملتی ہے. معصوم امام فرماتے ہیں پروردگار عالم جس کو خیر دینا چاہتا ہے نا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. پروردگار جس کو خیر دینا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت اہل بیت کو ڈال دیتا ہے.
یہ محبت اہل بیت ہے کیا؟ یہ محبت اہل بیت جو ہم کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے من رزقہ اللہ، اللہ کا نبی فرماتا ہے اللہ جس کو رزق دے۔ ہاں رزق سمجھتے ہیں نا؟ میں نے رزق کہا، آپ کے ذہن میں دسترخوان آ گیا، دسترخوان کے اوپر رکھی ہوئی اللہ کی نعمتیں آ گئی۔ رزق کیا ہے؟ حصول رزق کے حلال عین عبادت ہے۔ آپ کی کرنسی کے نوٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال، رزق کے حلال، حلال رزق حاصل کرنا عبادت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رزق۔ رزق جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ چیزیں جس کے پیچھے انسان صبح سے رات تک دوڑتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد زحمت کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رزق۔ گھر میں لاتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، حلال کا رزق ہے، صبح سے شام تک محنت کی ہے تمہارے لیے۔ رزق یہی ہے نا؟ یہ ہماری نگاہ ہے، یہ ہماری نگاہ میں رزق ہے، لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے رزق یہ نہیں۔ رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رزق ہوتا ہے مادی جو ہمارے دسترخوان کی زینت بنتا ہے، ایک رزق ہوتا ہے معنوی جو ہماری روح کی غذا بنتا ہے۔ ایک رزق ہوتا ہے مادی جو ہمارے جسم کی غذا بنتا ہے، ایک رزق ہوتا ہے معنوی جو ہماری روح کی غذا بنتا ہے۔ جسم کو اگر رزق نہ ملے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، مر جائے گا نا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر رزق اس روح کو نہ ملے تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے من رزقہ اللہ، اللہ جس کو رزق دے۔ پروردگار کے حبیب کیا رزق میں کیا دے رہا ہے؟ اللہ کیا رزق دے؟ کہا من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، کہا جس کو پروردگار میرے اہل بیت کا رزق محبت کے طور پر عطا فرمائے۔ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ڈال دے، فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، پروردگار عالم نے اس کے دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دی۔ اس محبت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو محبت آپ کو فرش عزا پر لے کر آئی ہے، یہ جو محبت آپ کو مجبور کرتی ہے اور آپ کو گھر سے نکالتی ہے، آپ کو فرش عزا پر پہنچاتی ہے۔ فرش عزا کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے نا۔ فرش عزا یہ کس کا فرش عزا ہے؟ یہ کس سے منسوب ہے؟ یہ فرش عزا کا مقام ہے، اس فرش عزا کی عظمت ہے۔ اس کو یہ نہ دیکھیے کہ یہ دری ہے، یہ کنات ہے، یہ کالا کپڑا ہے، یہ کالا لباس ہے، یہ مت دیکھیے گا کبھی، اس لیے کہ یہ فرش عزا وہ ہے کہ جس پر بیٹھنے کی تمنا اللہ کے ملائکہ کرتے ہیں۔ اس کو کبھی کم مت سمجھیے گا۔ جو رزق یہاں سے آپ کو ملتا ہے نا، وہ رزق کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ انبیاء، ملائکہ اس دسترخوان پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب زمین کے اوپر فرش عزا بچھتا ہے نا، جس جگہ پر فرش عزا بچھتا ہے، عزیزو بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ آنکھیں ضرور ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ان نورانی مخلوقات پروردگار کو دیکھ سکیں۔ کان ضرور ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کی آواز سن نہیں پاتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو سلام کریں؟ دین شریعت، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ سلام کا جواب دینا واجب، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب۔ سلام کرنے کا ثواب 69، جواب ایک، جواب دو گے ایک ہی ثواب، جو ضروری بھی ہے دینا، نہیں دو گے گناہگار۔ میں اور آپ جب صبح شام نماز کے بعد کبھی مدینے کی طرف، کبھی کربلا کی طرف، کبھی مشہد کی طرف رخ کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو عزیزو وہ رسول جس نے یہ دین آپ تک پہنچایا، وہ رسول جو یہ کہتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سلام کریں ادھر سے جواب نہ آئے؟ جواب آتا ہے، ہمارے کانوں کے اندر اتنا نقص ہے، اتنی کمی ہے کہ ہم اس جواب کو سن نہیں پاتے۔
یہ ہماری کمی ہے، یہ ادھر سے کمی نہیں ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو سامنے سے جواب بھی آتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جواب نہ آئے؟ تو عزیزان محترم، یہ جو مودت اہل بیت ہے، جب فرش عزا بچھتا ہے تو روایت کہتی ہے اس فرش عزا سے نور اٹھتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ نور آسمان پر پہنچتا ہے۔ جب آسمان پر پہنچتا ہے تو پروردگار عالم کے ملائکہ جو وہاں عرش پر موجود ہیں، جب زمین سے اس نور کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، پروردگار عالم سے کہتے ہیں پروردگارہ یہ نور کیسا؟ پروردگار سے سوال کرتے ہیں پروردگارہ یہ نور کیسا ہے؟ پروردگار کا جواب آتا ہے زمین کے اوپر حسین کی مجلس برپا ہوئی ہے، فرش عزا بچھا، فرش عزا بچھا ہوا ہے۔ اچھا پروردگارہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں زمین پر، وہ نورانی مخلوق، وہ آسمانی مخلوق، وہ کہتی ہے پروردگار ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر جائیں۔ پروردگار عالم ان ملائکہ کو اجازت دیتا ہے، وہ ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اسی جگہ پر جہاں آپ بیٹھے ہیں یہیں کہیں وہ ملائکہ آ کر بیٹھتے ہیں، اور جب یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس جگہ سے مس کرتے ہیں، اور مس کرنے کے بعد واپس آسمان کی طرف، جب واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب راستے میں دوسرے ملک دوسرے فرشتے دیکھتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ تمہارے پاس سے جو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، حسین کی مجلس ہو رہی تھی، ہم اس مجلس کے اندر جا کر بیٹھے، ہم وہاں سے اس نور کو اور اس خوشبو کو لے کر آ رہے ہیں، اس نور اور خوشبو کو لے کر اس جگہ سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کی خدمت میں وہ دوسرے ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی زمین پر جائیں، ہم بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھیں، ہم بھی اپنے آپ کو منور کریں، ہم بھی اپنے آپ کو اس خوشبو کے ساتھ مزین کر کے واپس آئیں۔ تو روایت کہتی ہے پروردگار عالم ان سے کہتا ہے مجلس ختم ہو چکی، مجلس ختم ہو چکی، اب وہاں پر کوئی موجود نہیں۔ کہا پروردگارہ اجازت دے، ہم جانا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا جاؤ، وہاں پر در و دیوار جو ہے نا، وہاں جو فرش بچھا ہوا ہے اس سے جا کر اپنے آپ کو مس کرو اور واپس آ جاؤ۔ حسین سے منسوب فرش ہے عزیزو، انسانوں کے سمجھ میں نہیں آتی نا، یہ حسین سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے، وہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ سب نے وہ واقعہ سنا بھی ہے آپ نے، لیکن ایک خاص نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حسین سے جو چیز مس ہو جائے، حسین سے جو چیز نسبت پیدا کر لے، وہ قابل احترام ہو جاتی ہے، وہ متبرک ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں وہ واقعہ موجود ہے، علماء نے یہ روایت مفصل لکھی کہ جب رسول خدا کے گھر میں حسین ابن علی کی ولادت ہوئی، آسمان سے ملک زمین کی طرف فوج در فوج آ رہے ہیں، رسول خدا کو آ کر مبارک دیتے ہیں، یا رسول اللہ مبارک ہو حسین کی آمد پر۔ جبرائیل ملائکہ کا سردار ایک لشکر کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اس نے راستے میں ایک فرشتے کو دیکھا، ایک گھاٹی میں پڑا ہوا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عذاب ختم نہیں ہو کے دے رہا، پروردگار سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ خود اس نے انتخاب کیا تھا، یہ عذاب کا انتخاب خود اس نے کیا تھا۔ روایت کہتی ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے دنیا کے اندر عذاب دے، آخرت میں نہ دینا، لہٰذا اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ زمین کے اوپر جب یہ جناب جبرائیل آ رہے ہیں، اس سے ملاقات ہوئی جس کا نام ہے فطرس۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا کہ اچھا ہم جا رہے ہیں رسول خدا کے گھر پہ مبارکباد دینے، ہمارے ساتھ چلو۔ جناب رسول خدا کے گھر پر چلنے کے لیے فطرس تیار، کہا جاؤں گا کیسے؟ کہا میرے پروں پر سوار ہو جاؤ۔ زمین پر آیا رسول خدا کے گھر میں، رسول خدا کو جبرائیل نے مبارکباد دی، رسول خدا کے خدمت میں سارا ماجرا بیان کیا۔ یا رسول اللہ آسمان سے آ رہا تھا آپ کی خدمت میں، تو یہ راستے میں یہ ملک ملا، یہ فرشتہ ملا جس کا نام فطرس ہے، اس سے کوتاہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ایک مشکل کے اندر گرفتار ہے۔
آج آپ کے گھر میں حسین ابن علی کی آمد ہے، کچھ اس کے لیے سفارش کر دیجئے۔ فطرس کون ہے؟ فرشتہ۔ حسین کون ہے؟ شفا خانہ۔ فطرس فرشتہ بیمار، بیمار ہے نا، پر نہیں ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین شفا خانہ ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین مسیحا ہے۔ ہاں مسیحا جب میں نے آپ کا خدمت میں عرض کیا تو آپ کے ذہن کے اندر ایک اور مسیحا کا تصور واضح ہوا ہوگا، آپ کے ذہن کے اندر ایک اور شخصیت آ گئی ہوگی جس کو مسیح کہا گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے عیسیٰ مسیح۔ ہاں حضرت عیسیٰ، جانتے ہیں عیسیٰ مسیح کیسے بنے؟ جانتے ہیں عیسیٰ مسیحا کیسے ہوئے؟ عیسیٰ اس مقام پر کیسے پہنچے کہ جناب عیسیٰ اگر کسی بیمار کو ہاتھ لگا دے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ ہاں پورے مادر ذات کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو اس کی بینائی پروردگار عالم واپس دے دیتا ہے۔ عیسیٰ مسیح ہے نا۔ عیسیٰ کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بھی بیمار آتا ہے، کیسا ہی بیمار ہو، جناب عیسیٰ کے شفا خانے میں آتا ہے، جناب عیسیٰ اسے مس کرتے ہیں، وہ شفا پا جاتا ہے۔ عیسیٰ ہو گئے مسیح۔ اب روایت کہتی ہے عیسیٰ مسیح کیسے ہوئے؟ تو روایت یہ کہتی ہے جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، عیسیٰ گہوارے میں تھے، پروردگار کی طرف سے ایک ملک آیا، اس نے اپنے پروں کو جناب عیسیٰ سے مس کیا۔ اس کے پروں کا جناب عیسیٰ سے مس ہونا تھا کہ جناب عیسیٰ مسیح بن گئے۔ اس کے پروں کا حضرت عیسیٰ سے مس ہونا تھا، عیسیٰ مسیح ہو گئے۔ عزیزو یہ ہے عیسیٰ کے مسیح ہونے کا واقعہ۔ اور حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جب جبرائیل کے ساتھ وہ ملک آ رہا ہے جس کے پاس پر نہیں ہے، وہ حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کرتا ہے تو اسے پر مل جاتے ہیں۔ حسین حسین مسیح ہے، عیسیٰ بھی مسیح ہے، لیکن عیسیٰ وہ مسیح ہے کہ وہ جسے ملک مس کر دے تو وہ مسیح بنتا ہے، اور حسین وہ ہے کہ جب ملک کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ حسین کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کر دیتا ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے حسین ابن علی کا مقام، یہ ہے اس فرش اعظم کی عظمت۔ ہر وہ چیز جو حسین سے منسوب ہے وہ متبرک ہے۔ حسین توحید کا علم بردار ہے۔ پروردگار عالم نے اتنا سب کچھ حسین کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ حسین وہ ذات ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا۔ اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کو دیکھا۔ امام کون ہے؟ امام کوئی معمولی مقام ہے۔ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں سارے امتحانات دینے کے بعد، مقام نبوت پر فائز ہونے کے بعد، پروردگار عالم جو آخری ڈگری دیتا ہے اس کا نام ہے مقام امامت۔ وہ ہے امامت۔ امام رضا علیہ السلام کی بھی شہادت تھی نا، تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ وہ حدیث تو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، ترجمہ آخر میں کرتا ہوں۔ امام رضا کون ہے؟ امام، آٹھواں امام، سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی۔ تاریخ نے عجیب لکھا کہ مدینے سے امام رضا علیہ السلام کو مشہد کی طرف، طوس کی طرف بلوایا گیا زبردستی۔ جب امام نیشاپور کے مقام پر پہنچے، نیشاپور وہ علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے محدث رہتے ہیں، مرکز علمی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں۔ اب اس محدثین کے پاس جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ علی ابن موسیٰ رضا یہاں سے گزر رہے ہیں، ان کی سواری گزر رہی ہے، تو اب تاریخ نے عجیب لکھا، کہا کہ اس شاہراہ کے اوپر لوگوں کا ہجوم ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو اونٹ کے اندر لے جایا جا رہا ہے، آپ محمل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام سے وہ لوگ تقاضا کرتے ہیں، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول۔ یہ سارے کے سارے محدث ہیں، کہتے ہیں اے فرزند رسول، ہمیں اپنے جد رسول خدا کی کوئی حدیث بیان کر دیجئے۔
میں کہوں گا کیا تمہارے پاس رسول خدا کی حدیث موجود نہیں؟ کہا حدیثیں تو بہت سی موجود ہیں، لیکن وہ حدیث جو یہ شخصیت بیان کر سکتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سلسلہ سند علی ابن موسیٰ رضا کے پاس ہے وہ سلسلہ سند کسی کے پاس نہیں ہے۔ جناب امام حنبل کہتے ہیں یہ حدیث جو امام رضا علیہ السلام نے پڑھی ہے، اس حدیث کے سلسلے کے جو نام ہیں اگر کسی دیوانے پر پڑھ کے پھونک دیے جائیں تو وہ صاحب عقل ہو جائے۔ کون ہے؟ امام رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ امام رضا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے، انہوں نے حسین ابن علی سے، انہوں نے حسن ابن علی سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، جبرائیل نے عرش سے یہ پیغام پہنچایا۔ پروردگار کا کیا پیغام تھا عزیزو؟ کل تک تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول خدا قلم و دوات مانگتے تھے، کوئی دینے والا نہیں تھا۔ آج 24,000 قلم نکلے ہوئے ہیں۔ آج اسی رسول کا بیٹا ہے، ایک نہیں دو نہیں 24,000 لکھنے والے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر کاغذ لے کر کھڑے ہیں کہ کب فرزند رسول اپنی زبان سے کچھ بیان کرے، ہمیں رسول کی حدیث مل جائے۔ تو تاریخ کہتی ہے فرزند رسول نے حدیث بیان کی، تو کون سی حدیث؟ وہی حدیث جو اللہ کا نبی بیان کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کا نبی بھی تو یہی کہنا چاہتا تھا نا، دیکھو میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ لکھ لو، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض، حتی کہ تم حوض کوثر پر پہنچ جاؤ۔ یہی تو اللہ کا نبی کہنا چاہ رہا تھا نا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو تمہاری ہدایت کا ضامن ہیں، دو چیزیں۔ امام رضا نے کیا فرمایا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ قلعے کا کام کیا ہوتا ہے؟ قلعے کیوں بنائے جاتے تھے؟ عزیزان محترم قلعے سے تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ قلعے پرانے زمانے میں جب قلعے بنائے جاتے تھے تو قلعے کے اندر لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ سے بہتر قلعے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تو باب خیبر کے اکھاڑنے والے کے ماننے والے ہیں۔ خیبر کا دروازہ، خیبر کیا تھا؟ ہمارا بچہ جانتا ہے، خیبر ایک قلعہ تھا، اس کا ایک دروازہ تھا جس کو 40 آدمی کھولتے تھے، 40 بند کرتے تھے، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی کہ جب 2 دن تک کوئی اس دروازے کو کھلوانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو تیسرے دن رسول خدا نے ایک سند دے کر بھیجا تھا، کہا اس کو بھیجوں گا جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ وہ ہمیں دوست رکھتا ہے، خدا اسے دوست رکھتا ہے، وہ خدا کو دوست رکھتا ہے۔ یہ محبت دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ محبت ایک طرفہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کہا جس کو خدا چاہتا ہے اور وہ خدا کو چاہتا ہے، جس نے 2 انگلیوں سے اس دروازے کو اکھاڑا اور ایک جملہ کہا وَمَا قَلَاتُ بِقُوَّتِ الْجِسْمَانِيَّةِ بَلْ قَلَاتُ بِقُوَّتِ الرَّحْمَانِيَّةِ، یہ جو دروازہ دیکھ رہے ہو نا، جسے 40 آدمی کھولتے تھے اور میں نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا، یہ جسمانی طاقت نہیں بلکہ یہ وہ نورانی اور روحانی طاقت ہے جو پروردگار عالم نے مجھ علی ابن ابی طالب کو عطا کی۔ اس علی کا فرزند آ کر جو روایت کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، قلعے میں جو جائے گا محفوظ ہو جائے گا، قلعے میں جو جائے گا محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن باب خیبر کے قلعے کے اندر جانے کے بعد بھی وہ جو یہودی تھے وہ محفوظ نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قلعہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ فرزند علی ابن ابی طالب علی ابن موسیٰ رضا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب پروردگار سے محفوظ ہوگا۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، اس قلعے کے اندر آ گیا۔ لیکن یاد رکھو یہ قلعہ کب محفوظ کر سکتا ہے، یہ قلعہ کب تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا ہمیشہ فقط تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ قلعہ تمہاری حفاظت کر دے گا؟ اللہ کا نبی، اس کا ولی، اس کا فرزند کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے تمہاری نجات نہیں مل سکتی تمہیں۔ کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ روایت کہتی ہے محمل کے پردے گرے، محمل آگے بڑھی، چند قدم کے بعد دوبارہ رکی، دوبارہ پردہ اٹھا۔ اب میرا مولا آٹھواں امام کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کلمے کے اندر داخل ہو جاؤ، اس قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ اور تم عذاب آخرت سے محفوظ ہو جاؤ تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس سلسلے کی ایک شرط آج کے زمانے میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، میں علی ابن موسیٰ رضا من شروطها، ان شرطوں میں سے جو رسول کے بعد جو 12 شرطیں ہیں، وہ جو 12 شرطیں ہوتی ہے ہمارے زمانے کے امام آخر الزمان امام بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک پہنچتی ہے۔ لا الہ الا اللہ اس وقت تمہیں بچا سکتا ہے کہ جب اس کی شرائط پوری ہو۔ اس کی شرط کون ہے؟ اس کی شرط میں علی ابن موسیٰ رضا، اس کی شرط کون ہے؟ حسین ابن علی، اس کی شرط کون ہے؟ حسن ابن علی، اس کی شرط کون ہے؟ علی ابن الحسین، اس کی شرط کون ہے؟ جعفر ابن محمد، اس کی شرط کون ہے؟ موسیٰ قاسم۔ یہ شرائط ہیں، جب تک یہ 12 کو تم نہیں مانو گے لا الہ الا اللہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ عزیزو، 8واں امام کہتا ہے رحم اللہ عبدن، دعا دے رہا ہے آپ کو، اللہ رحمت کرے کس پر؟ اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ مولا آپ کا امر کیا ہے؟ آپ کا امر کیا ہے؟ چھٹے امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا دعا کرتے ہیں، کہا اے فضیل یہ بتاؤ کہ تم آپس میں بیٹھتے ہو؟ کہا مولا بیٹھتے ہیں۔ کہا جب بیٹھتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ مولا آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے مصائب و فضائل کو بیان کرتے ہیں، اور جب مصائب آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک آنسو تمہارے رخسار پہ آ گیا نا تو یاد رکھو اس آنسو کا اثر کیا ہوگا؟ کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے اوپر بننے والے جھاگ کی مقدار کے برابر بھی ہونا تو پروردگار اس ایک آنسو کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا ہے مولا آپ کا امر؟ کہ ہمارا امر یہی ہے، ہمارا ذکر کرو، ہمارے علوم کو بیان کرو، ہمارے معارف کو بیان کرو۔ لہذا جب 8ویں امام سے پوچھا مولا کیف یحیی امرکم، مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ 8ویں امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھو، ہمارے معارف کو سیکھو اور لوگوں کو جا کر بیان کرو، لوگوں کو جا کر بیان کرو۔ یہ اس در کا صدقہ ہے، اس فرش عزا کا صدقہ ہے۔ ہمارا کوئی بچہ مدرسے نہیں جاتا، بھئی مدرسے جانے والوں کی تعداد 5%، 2%، 95% لوگ ایسے ہیں جو مدرسے نہیں جاتے لیکن اپنی ذات میں اہل بیت علیہ السلام کی ایسی معرفت رکھتے ہیں کہ اگر مد مقابل کوئی بڑا عالم بھی آ جائے تو مقابلہ نہیں کر پاتا۔ کہاں سے یہ علم آیا؟ یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ امر اہل بیت کو زندہ کرنے کی وجہ سے آیا۔ یہ جو آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہیں نا، اس فرش عزا کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ نے کہاں سیکھا؟ کس کے پاس جا کے سیکھا؟ کسی کے پاس نہیں گئے، لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے کر لیتے ہیں؟ کہا ہم کہیں نہیں گئے لیکن بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے سال کے کچھ مخصوص ایام میں ہم زمین پر بیٹھتے ہیں اور حسین ابن علی کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ اسی حسین ابن علی کے ذکر کا صدقہ ہے۔ امام فرماتے ہیں دعا دے رہے ہیں آپ کو، اپنے چاہنے والوں کو، اللہ رحمت کرے ان لوگوں پر۔
جو ہمارے علوم کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، 8ویں امام کی بھی شہادت ہے اور حسین ابن علی کا چہلم بھی قریب ہے۔ عجیب مصیبت کے ایام ہیں عزیزو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ دو امام، 8ویں امام اور اس 8ویں امام کا جد حسین ابن علی، دونوں میں ایک شباہت دکھائی دیتی ہے۔ دونوں مدینے سے باہر نکلے، دونوں غریب ہیں، دونوں غریب ہیں۔ حسین کون ہے؟ غریب۔ روایت کہتی ہے حسین اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اپنی ماں سے گفتگو کرتے تھے نا، تو ایک جملہ جو حسین کا ہوتا تھا نا وہ کیا تھا؟ رسول خدا آئے، جناب زہرا کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہا بابا یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ کہا اچھا گفتگو کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہا کبھی کہتا ہے انا الغریب، انا المظلوم، انا الاچھا، اماں میں غریب ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ ہاں عزیزو، حسین کون ہے؟ غریب۔ حسین غریب۔ اور آپ کا 8واں امام کون ہے؟ زیارت پڑھتے ہیں نا آپ، مشہد کی طرف رخ کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریب غرباء آپ کو ہمارا سلام ہو۔ حسین بھی غریب، 8واں امام بھی غریب، لیکن دونوں کے اندر ایک دوسرا فرق دکھائی دیتا ہے۔ حسین بھی مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کا 8واں مولا بھی مدینے کو چھوڑ رہا ہے، لیکن دونوں کے چھوڑنے کا ایک عجیب فرق تاریخ نے لکھا۔ جب حسین چھوڑ رہے تھے نا تو حسین نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا میرے اوپر ماتم کرو، میرے اوپر گریا کرو۔ حسین نے اپنی مجلس برپا نہیں کرائی تھی، لیکن آپ کا 8واں امام اتنا غریب ہے کہ جب مدینے کو چھوڑ رہا تھا نا تو سارے گھر والوں کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا کہ اب مجھ علی ابن موسیٰ رضا پر ماتم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے حسین پر رونے والی بہن حسین کے ساتھ ہے، لیکن علی ابن موسیٰ رضا جانتے تھے کہ عالم غربت میں دنیا سے رخصت ہوں گے اور معصومہ قوم مدینے میں یا راستے میں موجود ہوں گی، بچہ مدینے میں ہوگا، ساتھ میں کوئی رونے والا علی ابن موسیٰ پر گریہ کرنے والا نہیں ہوگا، لہٰذا علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی مجلس وہی مدینے کے اندر برپا کرائی۔ اجرکم اللہ۔ حسین بھی مدینے سے نکلے، آپ کا 8واں مولا بھی مدینے سے نکلا۔ 8ویں امام نے اپنی مجلس خود اپنی زندگی میں، مولا اچھا شگن نہیں ہے، جب مسافر گھر سے نکلتا ہے تو روتے نہیں ہیں، نہیں عزیزو عجب نہیں مولا کی آواز آئے، کہا وہ مسافر ہوتا ہے جو گھر واپس پلٹ کر آئے، لیکن میں علی ابن موسیٰ رضا واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ عزیزو آج 17 سفر تھی نا، روایت کہتی ہے جب شب 17 آئی ہے نا تو امام ایک عجیب کیفیت میں ہے۔ آپ کے جتنے اماموں کو زہر دیا گیا، تاریخ میں ملتا ہے کہ جو شدید ترین زہر 8ویں امام کو دیا، ایسا زہر کسی معصوم کو نہیں ملا۔ جب بھی کسی معصوم کو زہر دیا گیا ہے نا تو اس زہر کا اثر 1 دن 2 دن 3 دن ایسے ہوا، لیکن 8ویں امام کو جو مامون نے زہر دیا تھا نا، تاریخ کہتی ہے صبح بلا کر زہر دیا، 4-5 گھنٹے کے بعد آپ کا مولا اس دنیا سے رخصت۔ اتنا شدید زہر تھا، اتنا شدید زہر تھا۔ امام جب گھر سے نکل رہے تھے نا تو امام نے ابا سال سے کہا اے ابا سال میں جا رہا ہوں، دیکھ اگر میرے سر پر ابا ہو واپسی میں تو مجھ سے گفتگو مت کرنا، مجھ سے کلام نہ کرنا۔ جب میں دیکھا، ابا سال کہتا ہے میں نے دیکھا علی ابن موسیٰ رضا واپس گھر میں تشریف لائے، کیا دیکھا کہ ابا سر کے اوپر پڑی ہے۔ امام اپنے حجرے میں چلے گئے، ابا سال سے کہا اے ابا سال دروازے کو بند کر دو، دروازہ بند ہو گیا۔ اب تاریخ نے لکھا امام اپنے حجرے میں ہے، ابا سال کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ آپ کا غریب امام، آپ کا مظلوم امام، آپ کا 8واں امام اپنے حجرے کے اندر زمین پر تڑپ رہا ہے۔ جیسے کسی کو سانپ کاٹ لینا تو انسان زمین پر تڑپتا ہے، اسی کیفیت میں میرا 8واں امام زمین پر تڑپتا ہے۔ ابا سال کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا گھر کے اندر ایک 14ویں کے چاند کی مانند ایک بچہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم کون ہو، یہاں کیسے آئے؟ کہا اے ابا سال جو خدا مجھے مدینے سے یہاں توس لایا وہی اس گھر میں لے کر آیا۔ یہ کہہ کر آپ حجرے کی طرف بڑھے،
ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس میرا تقی امام پہنچا، امام تقی کے زانوں پر آپ کے بابا کا سر ہے، میں کہوں گا مولا عالم غربت ہے، عالم غربت ہے، لیکن آپ کا سر آپ کے بیٹے کے زانوں پر ہے، لیکن ہائے مظلومیت ہے حسین، حسین کی مظلومیت، کربلا کی زمین پر حسین کا سر، ارے جو مٹی میں اوٹا ہوا ہے عزیز و سر، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے 8ویں امام نے وصیتیں کی اور ساری وصیتیں کر چکے، ایک مرتبہ روح پرواز کر گئے، اب میرا مولا تقی اب ابا سال سے کہتا ہے ابا سال ارے پانی لاؤ، اپنے بابا کو غسل دوں گا، میں کہوں گا مولا آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، آپ نے عالم غربت میں اپنے بابا کو غسل دیا، آئے غربت سجاد، ارے کربلا میں پانی نہیں تھا، سید سجاد کی غربت کو میرا سلام، ہاں عزیزو تاریخ کہتی ہے 9ویں امام نے اپنے بابا کو کفن پہنایا، لیکن ہائے مظلوم کربلا، ارے جب آخری رخصت کو آیا تھا نا تو بہن سے کہا تھا بہن زینب ارے وہ پرانا لباس مجھے دے دو، ایسا نہ ہو میرے قتل کے بعد لباس بھی اتار لیا جائے، ارے ایسا لباس پہن لوں جس کی طرف لوگ رغبت نہ کریں، لیکن تاریخ کہتی ہے ارے وہ لباس بھی بدن سید الشہداء سے اتار کر لے گئے، ارے صرف لباس نہیں اتارا، انگوٹھی بھی اتاری، انگوٹھی نہیں اتاری، انگلی بھی کاٹ دی، اجرکم اللہ، 8واں امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہاں عزیزو آپ کا مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، 9ویں امام نے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا، اپنے بابا کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، ہاں عزیزو نماز جنازہ ہو رہی ہے 8ویں امام کی، لیکن ہائے مظلومیت سید سجاد، ایک مرتبہ جب کوفے سے کوفے کی طرف یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا نا تو تاریخ کیا کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے سجاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، ارے جب یہ منظر زینب کبریٰ نے دیکھا نا تو اپنے آپ کو زمین پر گرایا، جیسے ہی جناب زینب زمین پر آئی سید سجاد کی توجہ پھوپھی کی طرف ہوئی، کہا پھوپھی اماں کیا ہوا، کہا بیٹا یہ بتا تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، ارے نزدیک ہے کہ تیری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، ایک جملہ میرے غریب امام نے کہا پھوپھی اماں ارے میں کیا کروں، جوان بیٹا موجود ہے، بابا کا لاشا بے گورو کفن اجرکم اللہ، عزیزو 2 جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جو 8ویں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، 8ویں امام کی مظلومیت بہت تھی، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، مولا جب آپ اس دنیا سے گئے نا تاریخ میں 2 بہن بھائیوں کی محبت بہت مشہور ہے، ایک 8ویں امام کی محبت اپنی بہن معصومہ کم سے، ایک حسین کی محبت زینب سے، مولا آپ جب اس دنیا سے گئے نا تو آپ تڑپ رہے تھے، آپ کی بہن نے دیکھا نہیں تھا، آپ کی بہن نے دیکھا نہیں تھا، لیکن سلام ہو میرا زینب کبریٰ کو، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا وہ کھڑی دیکھ رہی تھی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پروردگارہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان رونے والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس مجلس کے ثواب کو مرحوم سید عامر حسین کے نام اعمال میں درج فرما، پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما، ماتم حسین